اس میں جو مصیبتیں ہیں اس سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو اس کے اندر مصیبت ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو بارش بھیجی گئی اس کے اندر کوئی مصیبت ہے تو اس مصیبت سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ کلمات آپ علیہ السلام نے بولے، اجمالاً میں نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ کلمات تھی، جو دعائی کلمات تھے آپ علیہ السلام نے مانگے ہیں۔ تو امید واسطہ ہے کہ جو مسلمان ان بارشوں کی وجہ سے ان دعائیہ کلمات کو دہرا کر پناہ مانگے، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی مصیبتوں سے نجات عطا فرما دے گا۔ تو کلمات کیا ہیں؟ اللہم انی اسألک من خیرها وخیر ما فیها وخیر ما ارسلت به واعوذ بک من شرها وشر ما فیها وشر ما ارسلت به۔ یہ کلمات ہیں دعا کے، سارے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ یہ کلمات دہرائیں، انشاءاللہ عز و جل امید واسطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اس دعا کی وجہ سے مصیبتوں سے مشقتوں سے نجات عطا فرما دے گا۔ اور دوسری حدیث، بہت مقامات پر بجلی کا مسئلہ ہے، پوری دنیا میں اللہ کی مرضی ہے، جہاں بھی چاہے بجلی گرا دیتا ہے اور کافی لوگ اس سے جان سے چلے جاتے ہیں، کہیں پہ جانور چلے جاتے ہیں، تو اس سے بھی میرے آقا نے دعا بتائی ہے۔ وہ تو حکیم ہے نا، اپنی امت کا ہر علاج کر رہے ہیں، کسی بھی جگہ اپنی امت کو مشقت میں چھوڑنا نہیں چاہتے، امت خود مشقتوں میں جا رہی ہے، خود گڑھوں میں گھوت رہی ہے، یہ امت کا اپنا عمل ہے۔ سرکار نے تو ہر دوا بتائی ہے، ہر علاج بتایا، ہر نجات کا ذریعہ بتایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی؟ فرماتے ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ جب بھی گرج بجلی کی آواز ہوتی ہے نا، آپ علیہ السلام جب آواز سنتے تو کیا ارشاد فرماتے کہ اللہم لا تقتلنا بغضبک، اے اللہ اپنی غضب کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہیں کرنا، آپ کی غضب ہو، ناراضی ہو، اپنی ناراضی کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہیں کرنا۔ تقتلنا مطلب ہمیں نہ مارنا، کہ آپ غضب کی وجہ سے ہم پر غضبناک ہو، ناراض ہو، پھر ہمیں مار دیں، ایسا نہ کرنا، غضب کی وجہ سے ہمیں نہ مارنا۔ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ، اے اللہ اپنے عذاب کے ذریعے ہمیں ہلاک نہ کرنا۔ یہ عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ سیلاب آ گیا، گھر ڈوب گیا، اور کئی بندے چھتوں پہ بیٹھے ہیں کہ جانور بہہ گئے، بندے خود بہہ گئے، اس طرح بندوں کو پانی کے اندر، سیلاب کے اندر ڈھونڈا جاتا ہے جس طرح کہ مچھلیاں ڈھونڈی جاتی ہیں۔ یہ عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ مصیبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہلاک نہ کرنا اپنے عذاب کے ذریعے، کہ کیونکہ عذاب کی وجہ سے جو ہلاکت ہوتی ہے بہت بری ہوتی ہے۔ قوم سمود، قوم ہود، ان کی ہلاکت عذابوں کی وجہ سے ہوئی، تو ان کا حشر بھی برا ہے۔ جو عذاب کی وجہ سے مارا جاتا ہے ان کا حشر بھی برا ہوتا ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا مانگی جائے کہ اللہ ہمیں عذاب کی وجہ سے، مرنا تو ویسے ہے لیکن اپنے قضاء کی وجہ سے ہمیں مار دینا، لیکن غضبناک ہو کے اور عذاب میں مبتلا کر کے نہ مارنا، کیونکہ عذاب دنیاوی ہوتا ہے تو حشر بھی برا ہی ہوتا ہے۔ وعافنا قبل ذلک، اے اللہ اس جو بجلی ہے، اس بجلی کے آنے سے ہمیں پہلے بخش دینا۔ اگر یعنی کہ اگر بجلی آ گئی، ہمیں لگ گئی، ہم مر گئے تو مرنا تو ہے ہی، لیکن بجلی کے آنے سے پہلے ہمیں بخش دینا، تاکہ آپ کی غضب میں ہم نہ مریں بلکہ آپ کی بخشش کے بعد ہم مریں۔ آپ کے غضب کے اندر نہ مریں، آپ کی بخشش کے بعد ہم مریں۔ یہ کلمات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائے بجلی سے بچنے کے لیے۔ کیا کلمات ہیں؟ دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ آپ علیہ السلام نے یہ الفاظ دہرائے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کو بہت زیادہ کثرت سے دہرائیں اور دعاؤں میں ان الفاظ کا استعمال فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی ضرور بالضرور نجات عطا فرما دے گا۔ اور دوسری حدیث پاک جامع ترمذی میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، باب کا عنوان بھی یہی ہے کہ یعنی کرب، مصیبت، غم کی جو حالت ہوتی ہے، غم کے وقت کون سی دعا مانگنا چاہیے؟
اللہ سے کس طرح پناہ مانگنا چاہیے، کون سے کلمات دہرانے چاہیے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی غم سے نجات عطا فرما دے گا۔ تو وہ کلمات آپ علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمائے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو عند الکرب، قرب بھی اس کو پڑھا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام غم کے وقت، جب غم چھا جاتا، غم آ جاتا، آپ علیہ السلام کلمات دہراتے۔ کون سے کلمات تھے وہ کلمات؟ یہ تھی لا الہ الا اللہ الحلیم الحکیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض رب العرش الکریم۔ آپ علیہ السلام جب غم آتا تو غم کے وقت یہ کلمات ارشاد فرما دیتے، یعنی کہ ایسا سمجھیں کہ اگر غم سے نجات حاصل کرنی ہو، چھٹکارا حاصل کرنا ہو تو یہ کلمات دہرائیں، انشاءاللہ عز و جل امید واسق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غموں سے نجات عطا فرما دے گا، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ حلیم ہے، بردبار ہے، حکیم ہے، جو عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے جو معبود ہے، اور کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ، جو آسمان و زمینوں کا رب ہے وہی معبود ہے، اور وہ عرش کریم کا رب ہے، یعنی معبود کوئی نہیں، وہ جو بردبار حکیم وہی معبود ہے، کوئی معبود نہیں اس کے علاوہ، وہی معبود ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، وہی معبود ہے جو عرش کریم کا رب ہے۔ یہی کلمات میرے نبی نے دہرائے مصیبت کے وقت، تو لہذا سرکار کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات کوئی کم تھوڑی ہیں، ان کلمات کی قدر و قیمت دنیا میں ہے ہی نہیں۔ کون سا ڈاکٹر ہے جو غم سے نجات دے؟ کون سا طبیب ہے، کون سا حکیم ہے جو غم سے نجات دے، یا اس سیلاب سے، اس سے علاج کر دے، کوئی بندہ سیلاب سے بچ سکے؟ نہ، لیکن سرکار کی حکمت دیکھو، میرے آقا کس طرح کے طبیب ہیں، کس طرح کی مصیبتوں سے اپنی امت کو بچانا چاہتے ہیں۔ اب سیلاب کتنی بڑی مصیبت ہے، اگر انشاءاللہ کوئی سچی امید سے یہ دعا کرے، بارش تیز ہو رہی ہے، مصیبت ہے، پانی آ رہا ہے، یہ کلمات، یہ دعائیہ کلمات دہرائے، انشاءاللہ امید واسق ہے کہ وہ اس مصیبتوں سے نجات پا جائے گا۔ کلمات دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الحکیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ یہ کلمات ہیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائے۔ اور یہ تو سیلاب کا غم ہے، اس کے علاوہ جو بھی غم جس وقت بھی آئے، جب بھی آئے، اگر اس وقت اللہ سے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں ان کلمات کو دہرایا جائے اور ان کلمات کے ذریعے پناہ مانگی جائے، انشاءاللہ ان کلمات کے تفسد و تصدق و توسل سے اللہ تبارک و تعالی نجات عطا فرما دے گا۔ اور آخری بات کہ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ سے جب توبہ کی جاتی ہے نا، معافی مانگی جاتی ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، بہت راضی ہوتا ہے، لہذا جب بندہ توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، اللہ تبارک و تعالی ضرور بالضرور بخشے گا۔ التائب من ذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہ سے توبہ کی اس طرح ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ گناہ سے توبہ کرنا اس طرح ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو لہٰذا گناہوں سے توبہ کی جائے، اور مصیبت آ جائے تو واہ ویلا نہیں کرنا چاہیے، چیخنا، پکارنا اور طرح طرح کی باتیں کرنا، اس طرح کے الفاظ اس وقت بندے بول جاتے ہیں کہ وہ بالکل صریحاً کفریہ الفاظ ہوتے ہیں، کفریہ کلمات ہوتے ہیں جن پر کفر وارد ہوتا ہے۔ جب مصیبت آئے تو بندہ کفر کرے یا خدا سے معافی مانگے؟ مصیبت آئے تو خدا سے معافی مانگے، کفر نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس وقت چیخنا، پکارنا، اس طرح کے کلمات دہرانا جو واضحاً کفر پر دلال کرتے ہوں، تو جب مصیبت آئے اور اس کے اوپر کفر کا ارتکاب کیا جائے تو وہ مصیبت ٹلتی نہیں بلکہ وہ مصیبت کام کر کے جاتی ہے۔ مصیبت آئے تو توبہ کی جائے، گناہوں سے معافی مانگی جائے، گناہوں تو اور اس طرح کے کلمات استعمال کیے جاتے ہیں جو کفر پر مبنی ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہو کے اور بھی ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور آخری بات، اس سے بات ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی مصیبت آ جائے، جس طرح کہ آج کل کی صورتحال چل رہی ہے،
تو مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھے، آپ علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے، آپ علیہ السلام کے توسط و تصدق و توسل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، عرض گزار ہوں یا اللہ سرکار کے توسل و تصدق سے ہمیں ان مصیبتوں سے نجات عطا فرما، کہ ہمیں امید ہے اور یقین ہے کہ سرکار کا وسیلہ جب خدا کی بارگاہ میں لایا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا تو مہربان ہوتا ہے کہ بالکل تمام مصیبتیں دور فرما دیتا ہے۔ اور آخری بات وہ یہ ہے کہ اذان، جہاں بھی یہ مصیبتیں ہیں تو اس علاقہ میں ارد و گرد، اس کے گرد و نواح میں، قرب و جوار میں، ہر طرف جس گاؤں میں، جس علاقہ میں کھڑے ہو کر اذانیں دی جائیں، مساجد میں، مساجد کے علاوہ دیگر مقامات پہ، گھروں کے قریب قریب، گھروں کے ارد و گرد اذانیں دی جائیں، رات کے وقت نماز کے اوقات کے علاوہ جو اذانیں ہیں وہ اذانیں دی جائیں، بار بار اذانیں دہرائی جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل سرکار کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جہاں اذان ہوتی ہے وہاں مصیبت دور ہو جاتی ہے، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو لہذا مسلمان ان باتوں پر عمل کر لیں، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید واسق ہے کہ وہ ضرور نجات عطا فرما دے گا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ حکومت وقت سے کہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کس بیماری کا علاج ہے، کس بیماری کی دوا ہیں، آپ کس لیے آپ پاکستان کی سلطنت میں بیٹھے ہیں، کس لیے آپ کو بٹھایا گیا ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ مسلمانوں پر مسلط ہیں؟ اب بلوچستان ڈوب رہا ہے، بندے مر رہے ہیں، اس طرح پانی کے اندر بندوں کو تلاش کیا جا رہا ہے جس طرح مچھلی تلاش کی جا رہی ہو۔ آپ کے اوپر کوئی جو بھی نہیں رینگتی، جس طرح کسی کی ناک پہ مکھی گھوم جائے تو اس کو پتہ نہ چلے، آپ پر تو اتنا فرق بھی نہیں پڑتا۔ لوگ مر رہے ہیں جس طرح کے جانور مر رہے ہوں، جانور بھی لوگوں کے، اب ایک ایک بندے کے 50 100 اس سے زیادہ جانور، بھینسیں، بکریاں، بھیڑ وہ ضائع ہو جائیں تو اس کے ہاں جو حالت ہوگی اور اس کے دل سے جو بات گزرے گی وہ کیا ہوگی؟ اس کے بچے جا رہے ہیں، وہ خود برباد ہو رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، چھتوں پہ بیٹھے ہیں، ان کے لیے نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی کھانے کا بندوبست، سارے گھر گر گئے ہیں، کوئی اس طرح ایک جگہ ان کو مل گئی ہے جہاں وہ پانی کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، بچے ان کے اوپر ہیں، وہ خود پانی میں کھڑے ہیں۔ کیا حالت ہے مسلمانوں کی؟ خدا را قیامت کے دن آپ کو حساب دینا پڑے گا، نہ ورنہ اس سے پہلے آپ کے پاس سلطنت ہے، حکومت ہے، آپ کے پاس قدرت ہے، طاقت ہے، تو آپ وہ قدرت طاقت استعمال کر لیں اور مسلمانوں کی مدد کر لیں۔ ان مسلمانوں کو جو بلوچستان میں دیگر مقامات پہ ڈوب رہے ہیں، سیلاب کا شکار ہو رہے ہیں، تو ان کو کسی محفوظ جگہ پہ لایا جائے، ان کی حفاظت کی جائے، ان کو راشن فراہم کیا جائے تاکہ وہ اپنی زندگی کا گزر و سفر اچھا کر سکیں اور اپنی زندگی بچا سکیں اور اپنے بچوں کی حفاظت کر سکیں، اپنے مال مویشی کی حفاظت کر سکیں۔ ان کا سب کچھ ختم ہو گیا، گھر بھی گئے، ابھی ان کی جانیں جا رہی ہیں، کم از کم ان کی جانوں کی حفاظت تو آپ کے اوپر لازم ہے۔ آپ مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کے ایک دوسرے کا حامی و ناصر بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اتباع نصیب فرمائے اور اس دین پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔